اب کریٹیوٹی کی حوصلہ شکنی میں کیا ایک کلچر بننے لگا، ہاجسن بیان کرتے ہیں، اور جو وہ بیان کرتے ہیں کوئی جھوٹ نہیں ہے، انہوں نے کر دیا، یہ پریکٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ نے وہ ایسے اسکول یا مدارس نہیں دیکھے ہوں گے تو اپنے بزرگوں سے پوچھ لیجئے جو 1960-70 کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، تو ان سے پوچھ لیجئے کہ جناب کس طرح سے وہ پڑھائے جاتے تھے اور کیا یہی کلچر تھا۔ اچھا، میرا چونکہ پریکٹیکلی یہی ایکسپیرینس رہا ہے اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے۔ اسکول اور مدارس میں بھی تعلیم کا بنیادی طریقہ نصابی کتب کا رٹا لگانا تھا، اس کے بعد ہی ان کے سمجھنے کی باری آتی تھی۔ ایک تنگ نظر معاشرے کی نظر میں رٹا لگانے کے ذریعے اگلی نسل کو آنے والے زوال سے بچایا جا سکتا تھا۔ لاجیکلی اب سوچ رہے ہو سکتا ہے ایسا۔ کئی مصری دیہات یعنی ایجپٹ کے دیہات میں اگرچہ اپنے تخیل سے کام لے تو اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی۔ مکتب اسکول میں رٹا لگانے پر زور دیا جاتا تاکہ وہ اپنے ذہن سے سوچنے سے باز رہے۔ جو لڑکا بھی جزیات کی حد تک کتاب کی یاد نہیں کر پاتا تھا تو اس کی توازے ڈنڈے کے ذریعے کی جاتی تھی۔ جب بچہ مکتب سے نکل کر مدرسے میں پہنچتا تو وہ رٹا لگانے کی تعلیم کا بنیادی طریقہ تسلیم کر چکا ہوتا تھا۔ ایسے نوجوان کے لیے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہ تھا جو تخلیقی صلاحیتوں سے تو مالا مال ہو مگر رٹا لگانے میں اچھا نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے اس اسٹیج پر ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ استاد کی جھڑکیاں اور ساتھی طلباء کا تمسخر ہی کافی ہوا کرتا تھا۔ یہ پریکٹیکلی میں نے بھی دیکھا اپنے اسکول میں، اپنے مدرسے میں۔ آپ کی بھی اگر پیدائش اس زمانے میں ہوئی ہو آپ کی تو آپ بھی ایکسپیرینس دیکھ چکے ہوں گے، اور جو اب نئی نسل جو بھی 1990 آنورڈ جو پیدا ہوئے ہیں تو ان میں شاید اتنی نہ ہو، یا شاید ان کو بھی کچھ ایگزامپلز مل جائے۔ اب تو یہ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یعنی اب وہ ٹیچر ڈنڈے سے، اچھا انہوں نے ایجپٹ کی ایگزامپل دی تھی ہاجسن نے، تو انڈیا اور پاکستان میں کے ایریا میں بھی یہی کلچر تھا، اور اس طرح ہم یہی زیوم کر سکتے ہیں کہ اور ممالک میں بھی یہی کلچر مسلمانوں میں بن گیا تھا۔ اچھا، پھر اب آگے چلتے ہیں، دور جمود میں پھر کیا ہو، تعلیم کے مقصد میں جو چینجز آئیں وہ کیا ہیں؟ اس کے لیے ہم پرانے جو ہمارا 1752 1194 تک کا پیریڈ ہے اس کے اسکالرس کو دیکھیے، اور پھر 1194 to 1947 کے اسکالرس کا نام دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ دور عروج کے زمانے میں جو اوریجنل شخصیات، اوریجنل کا مطلب اوریجنلی اپنے ذہن سے سوچتے ہوئے انہوں نے جو آئیڈیاز، جو ریسرچ انہوں نے کی وہ کیا ہے۔ اس میں اب فقہ میں دیکھیے تو آپ کو ایسی ایگزامپلز ملیں گی جیسے ابو حنیفہ، مالک، امام شافعی۔ اب یہ کیسے بڑے اسکالرز گزرے، اب یہ کس زمانے میں گزرے، یہ اراؤنڈ 767 795 1820 اس زمانے کے بزرگ ہیں کہ کیسا اوریجنیلٹی ان کے ہاں، کیسا ایک اوریجنل ریسرچ کیسا کرتے ہیں۔ قرآن کی اسٹڈیز کے اسکالرز دیکھ لیں، طبری اور زمخشری، اب یہ 923 میں فوت ہوئے ہیں اور زمخشری 1143 میں فوت ہوئے، تو اس زمانے کا بھی دیکھیے کلچر میں کیسی اوریجنیلٹی نظر آئے گی آپ کو، اور آپ کو یہ کریٹیوٹی آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے لیے سیمپل کے لیے آپ خود دیکھ لیجئے، انہی اسکالرز کی بکس آپ کو مل جائیں گی اور ان کے آپ کو ترجمے بھی آپ کو مل جائیں گے، اردو میں بھی انگلش میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث میں دیکھیے جیسے بخاری 869 میں فوت ہوئے ہیں۔ اچھا، پولیٹکس سائنسز کے لیے ماوردی صاحب 1058 میں فوت ہوئے ہیں، اس زمانے کے بزرگ ہیں۔ فلسفے کے اندر فارابی اور ابن رشد، اب یہ دیکھیں 950 اور 1199 کے بزرگ ہیں، تو ان کے کیسا
ان کے ہاں اوریجنیلٹی آپ کو نظر آئے گی. ان کی بکس آپ خود پڑھ لیجیے. فزکس کے اسکالرس کو دیکھ لیے. کندی 870 میں فوت ہوئے اور ابن الحیثم 1040 میں ہوئے. اچھا ان کے فوت ہونے کا ٹائم چونکہ ہسٹری میں ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، تو اس لیے ان کے فوت ہونے کا ٹائم سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان سے پہلے کا جو ٹائم تھا، یعنی اراؤنڈ ان کا جو کیریئر ان کا رہا ہوگا ان بزرگ کا، تو رہا ہوگا 40-50 سال تک. تو اس زمانے تک یہی کلچر تھا. کیمسٹری کے اسکالر دیکھیں. جابر بن حیان 813 میں فوت ہوئے. میتھمیٹکس کے لیے الخوارزمی 850 کے اسکالر ہیں. میڈیسن کے لیے راضی ہیں 923 کے، اور ابن سینا ہے 1037 کے. اور نفسیات سائیکالوجی کے اسکالر ہے غزالی 1111 میں فوت ہوئے. تو آپ خود امیجن کر لیجئے کہ اس زمانے تک کیسا علمی کلچر تھا، کیسی اوریجنیلٹی تھی اور کیسی کریٹیویٹی تھی. آپ اس کے لیے اگزامپل آپ دیکھنا چاہیں خود انہی کی بکس کو، آپ اس کے ترجمے ہی اگر آپ کو مل جائیں، وہ پڑھنے کا عربی آتی ہے تو آپ انہی کی بکس کو ڈائریکٹلی انہی کے الفاظ میں پڑھ سکتے ہیں. جب جمود اور زوال کا پیریڈ آیا تو پھر اوریجنیلٹی والی چند شخصیات آپ کو ملیں گی. اب یہ 1194 سے لے کے اور آج تک 1947 تک کے جو اسکالر گزرے ہیں تو جو بہت مشہور ہیں ان کے نام میں عرض کر دیتا ہوں. یہ جیسے ابن تیمیہ یہ 1328 میں فوت ہوئے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب ہیں انڈیا میں 1762 میں فوت ہوئے ہیں. آرکیٹیکچر کے ایک سنان یہ ترکی کے 1588 میں فوت ہوئے. تصوف میں جلال الدین رومی صاحب ہیں، یہ 1273 میں فوت ہوئے. اور سماجی علوم سوشل سائنسز کے جو بانی ہیں ابن خلدون 1406 میں فوت ہوئے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ واقعی اوریجنیلٹی انہی کی بکس پڑھیں آپ کو نظر آئیں گی. لیکن اب آپ کو اس پیریڈ میں بہت کم ایسے اسکالرز آپ کو ملیں گے. اب یہ جو مشہور ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کچھ اور ڈھونڈ لیں شاید آپ کو کچھ اور 2-4 مل جائے. تو اس 700 سال کے اندر پھر اوریجنیلٹی اور کریٹیویٹی کم ہونی شروع ہوئی. تو یہ حادثہ ہوا. پھر ماضی پرستی اور تقلیدی روش کیا آنے لگی. ماضی پرستی کے پاس جی جو پرانا ہمارے جو بزرگ سوچ چکے ہیں بس اس پہ رہو اور اسی کا رٹا جو ہے یاد کرتے رہو. تو اس کے لیے ایگزامپل آپ کو ملیں گی کہ اصول کے صرف ایک ہی اسکول آف تھاٹ کا حصہ بنے. کہ یہ اصول بن گیا کہ جناب جو پرانے اسکول آف تھاٹ جو گزرے بس ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرو، کوئی نیا اسکول آف تھاٹ تم نے نہیں بنانا. یعنی کسی دوسرے اسکول آف تھاٹ کی بکس بھی نہیں پڑھو. یہ بھی ان کے ٹیچرز پابندیاں لگانے لگے. ایجپٹ کے ایک سلطان بیبرس صاحب تھے، وہاں کے یہ بادشاہ تھے. 1267 میں وہ فوت ہوئے. اب یہ وہ ٹائم ہے کہ جب ہمارا زوال کا پیریڈ آ گیا. تو انہوں نے ان کا ایجپٹ کا اس زمانے میں حکومت ایسی تھی کہ مکہ اور مکرمہ تک ان کی حکومت چل رہی تھی. تو انہوں نے حرم شریف میں یہ کام کیا. یہ حرم شریف کی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی فقہا کے قاضی کے جاب، کہ انہوں نے جاب طے کی کہ جناب بس یہ 4 ہی اسکول آف تھاٹ ہونے چاہیے اور ان میں سے بس یہ صرف حنفیوں یا مالکی یا شافعی حنبلی اور 5واں کوئی نہ ہو. تو جاب صرف انہی کے بیوروکریٹس بننے لگے. ایجپٹ کے پھر ایک اور اسکالر فرج بن برقوق یہ 1412 میں فوت ہوئے ہیں. یعنی 1389 to 1412 تک ان کی حکومت رہی ہے ایجپٹ میں. انہوں نے حرم شریف میں 4 مسلح کا اصول بنایا تھا. یعنی 4 مسلح کیا تھے؟ یعنی آپ اس وقت آپ سوچیں تو آپ پہ بڑا افسوس ہوگا اور مجھے بھی ہو رہا ہے. یہ دیکھیے پکچر میں حرم شریف میں انہوں نے یہ کیا کہ جناب جیسے حنفی اسکول آف تھاٹ کا جناب امام ادھر بیٹھا ہوا، امام مالک کا جو ہے وہ مالکی فقہ کا جو اسکالر ہے وہ ادھر ایک طرف بیٹھے ہوئے، وہ ہر ایک الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. یعنی اس وقت
یہ نہیں تھا کہ سب اکٹھے مل کے نماز پڑھے، یعنی ہر اسکالرس کے الگ الگ مسلح بن گئے اور الگ الگ جماعتیں ہونے لگی حرم شریف۔ تو جب حرم شریف میں یہ ہو گیا تو پھر عام ایریاز میں کیا ہوگا؟ تب لے جا کے یہ آج کل بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہر اسکول آف تھاٹ کے یا ہر فرقے کی الگ الگ مسجدیں بھی بن گئی تھی، اس کا ایٹ دا ریزلٹ آف دیٹ۔